بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب الحاج احمد پاشا قادری صاحب، معزز رکن اسمبلی جناب ممتاز احمد خان صاحب، معزز رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ صاحب، معزز رکن اسمبلی جناب کوثر صاحب، معزز رکن اسمبلی میراج صاحب، معزز رکن اسمبلی جناب الطاف حیدر رضوی صاحب، جناب جعفری صاحب، معزز اراکین کونسل مجلس اتحاد المسلمین کے معزز رکن اسمبلی مہاراشٹرا کے جناب وارث پٹھان صاحب، اراکین بلدیہ صدور و معتمدین و سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، حضرات، آج آپ ہم سب احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی 58ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور اس موقع پر میں آپ سب کو اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سارے حضرات کو احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے اس دن کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کو بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اس طویل سفر میں وہ کامیابیاں جس کو ہم نے حاصل کی اس کو بیان کروں تو وہ مسائل، وہ تکالیف اور وہ آزمائش جس سے مجلس اتحاد المسلمین گزرتی گئی اس کو بھی بیان کروں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین سے نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں جہاں پر سرزمین دکن سے تعلق رکھنے والا یا پھر ہندوستان سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، وہ مجلس اتحاد المسلمین سے واقف ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے نام کو پہچانتا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے کام و کارکردگی وہ بے باکی سے بھی واقف ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بھی جانتا وہ پہچانتا ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابیوں کی وجہ سے جس بلندی پر مجلس آج کھڑی ہے تو ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، تو کوئی رش کر رہا ہے اس پر، تو کوئی تعصب کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو کوئی حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو کوئی ایک امید کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو کوئی دشمنی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو کوئی اس جماعت کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے کی نیت سے دیکھ رہا ہے۔
لیکن آج میں یہ بتاؤں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں، یہ اس کامیابی کا صحرا فخر ملت علیہ رحمہ کو جاتا ہے۔ ملت کے ساتھ میں رہ کر ہر ان کی آواز پر، ہر ان کی بات پر لبیک کہنے والے ان رفقا، ان قائدین کو جاتا ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا صحرا سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کے صحرا جاتا ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا صحرا غریب رکشے والے، بنڈی والے، پمچر جوڑنے والے ان مسلمانوں کو جاتا ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا صحرا سرزمین دکن کے وہ پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں کو جاتا ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ تو جب ضرورت ہوئی تو اپنے بچوں کو بلبلاتا چھوڑ اپنے گھروں میں چولہا جلائے بغیر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں قطاروں میں کھڑے رہ کر مجلس کی کامیابی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو جاتا ہے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا صحرا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ایسے وقت میں ہوا جب ہمارے تخت شاہی لٹ چکے تھے، ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہو چکا تھا، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں تھا، سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میری مراد حکومت آصف جائی نظام دکن کے اقتدار کے خاتمے سے ہے، اور نہ صرف اقتدار لٹا، نہ صرف تخت و تاج لٹا، نہ محلات لٹے، نہ صرف ہماری جاگیریں لٹیں، بلکہ ہماری عزتیں بھی لٹیں، ہماری آبرو بھی لٹی، ہمارا خون بہتا رہا، کنووں میں پانی کم، ہماری تیرتی ہوئی لاشیں تھیں۔ اور جب پنڈت نہرو نے مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت سندر لال کو بھیجا سرزمین دکن کا دورہ کرنے کے لیے، پولیس ایکشن کی تباہی و بربادی کا جائزہ لینے کے لیے، تو پنڈت سندر لال نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کا، انسانوں کا قتل عام ہوا۔ ایسی تباہی و بربادی کہ ہندوستان کی آزادی کے تاریخ میں 50,000 سے زائد فسادات ہوئے، جس میں عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، جائیدادیں لٹیں، لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑیں، لیکن ایسی تباہی و بربادی 50,000 سے زائد فسادات میں نہیں ہوئے جو تباہی و بربادی سرزمین دکن کے لوگوں نے دیکھا، اور ہم مسلمانوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے اپنی آنکھوں سے جن کو دیکھا۔ ایسی تباہی و بربادی کہ اگر میں پولیس ایکشن کی داستان کو بیان کروں تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے اس ظلم و ستم کی داستانوں کو بیان کرتے ہوئے، لیکن میں ظلم و ستم جتنا ہوا اس کے 1% بھی ترجمانی کرنے میں ناکام رہوں گا۔ ایسی تباہی و بربادی ہوئی، اور ان تباہی و بربادی میں اگر اس کو ایک جملے میں اگر سمیٹنے کی کوشش کرو تو مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ جملہ یاد آتا ہے جس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا دکن کا دورہ کرنے کے بعد کہ پولیس ایکشن کی تباہی و بربادی و ظلم ایک ایسا ناسور ہے جو میں اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا۔ اور اس وقت ہمارے دامن میں اگر کچھ تھا تو صرف خوف تھا، مایوسی تھی، اقتدار کے جانے کا غم تھا،
تو عزتوں کے لٹنے کا درد تھا، سہاگوں کے اجڑنے کا درد تھا، تو بچوں کے یتیم ہونے کا احساس تھا۔ ایسے دور میں، ایسے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا تو لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کے وقت وہ لوگ، وہ افراد جو مجلس کا احیا کر رہے تھے، ان کی قوت، ان کی طاقت بننے کے بجائے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ فخر ملت عبد الواحد اویسی پر انگلیاں اٹھائی گئیں، تنقیدیں کی گئیں، الزام لگایا گیا اور کہا گیا کیا عبد الواحد اویسی صاحب، کیا 1.5 لاکھ سے زائد مسلمان جو مرے، کٹے، لٹے، تباہ ہوئے، کیا یہ ناکافی ہے؟ ہمارے تخت شاہی لٹ چکے، ہمارے ایوان ویران ہو چکے، ہمارے درباریں اجڑ چکی، محلات ویران ہو گئے، لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ گئیں، کیا یہ ناکافی ہے؟ کیا آپ احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے کیا اور جانوں کی قربانی دینا چاہتے ہیں؟ کیا اور کون سی تباہی و بربادی آپ لانا چاہتے ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کر رہے ہیں؟ لیکن فخر ملت علیہ رحمہ نے ان تنقیدوں کی پرواہ نہیں کی، ان الزامات کی پرواہ نہیں کی، مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا اور اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ اور جب جد و جہد کا آغاز کیا تو مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اپنا خود کا کوئی سیاسی دفتر نہیں تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا احیا جب کیا اور جب صدر بنایا گیا فخر ملت علیہ رحمہ کو، تو اس وقت مجلس کے پاس ایک ٹوٹا قلم، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ ایسے حالات تھے، ایسا دور تھا، اور اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ اور جد و جہد کا آغاز کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 11.5 مہینے کی جیل فخر ملت علیہ رحمہ مولوی عبد الواحد اویسی صاحب کو ملی۔ چنچل گوڑے کی جیل میں 11.5 مہینے 5.5 فیٹ کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ اسی 5.5 فیٹ کے کمرے میں 11.5 مہینے گزارے، گرمی کی تپش کو برداشت کیا، سردی کو برداشت کیا، اور برستے ہوئے بادلوں، گرجتے ہوئے بادلوں کے، بارش کے تھپیڑوں کو برداشت کیا، لیکن کبھی اظہار حق سے منہ نہیں موڑا۔ میں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا نوجوانوں کو کہ مولوی عبد الواحد اویسی فخر ملت علیہ رحمہ سرزمین دکن کے جانے مانے اور چوٹی کے وکیل تھے۔ اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ محمد علی جناح سرزمین دکن کو آئے تھے ایک مقدمے میں، تو ایک طرف محمد علی جناح تھے تو دوسری طرف عبد الواحد اویسی تھے، اور عبد الواحد اویسی نے ایسا جرح کیا، ایسا مقدمہ لڑا کہ جناح صاحب جس موکل کی پیروی کر رہے تھے اس میں محمد علی جناح کو شکست ہوئی تھی اور مولوی عبد الواحد اویسی کو کامیابی ملی تھی۔ نظام دکن نے اپنے اس پٹ پر ایسے ہاتھ مار کر کہا کہ سرزمین دکن میں بھی ایسے وکلا ہیں جو محمد علی جناح کو شکست دے سکتے ہیں۔ ایسے چوٹی کے وکیل مولوی عبد الواحد اویسی اپنی وکالت کو چھوڑ دی، اپنی پریکٹس کو چھوڑ دیا، اور مجلس اتحاد المسلمین کے احیا اور یہ خوف اور مایوسی میں مبتلا مسلمانوں کے ذہنوں سے خوف اور مایوسی کے بادلوں کو ہٹانے کا بیڑا اٹھایا۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین کا
اتنا شاندار دفتر ہے، یہ دارالسلام ہے، یہ اتنی بلند عمارتیں ہیں، تو آج یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب کچھ ممکن ہوا تو صرف اور صرف اتحاد کی وجہ سے اور قربانی کی وجہ سے، وہ دور اندیشی کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم کو اپنی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ قوم جو اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے تو وہ مستقبل میں کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی۔ اور ہم کو اپنے ماضی کو یاد رکھنا ہوگا، اپنے تاریخ کو یاد رکھنا ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تو مجلس کو جیل ملی، مجلس کے قائدین کو اذیتیں و مصیبتیں ملیں، لیکن مجلس نے ان اذیتیں و مصیبتوں کی پرواہ کیے بغیر کام کیا۔ مجلس کا احیا ہوا تو مجلس کا سب سے پہلا نعرہ کیا تھا؟ مجلس نے اپنے احیا کے وقت سب سے پہلے فخر ملت علیہ رحمان نے اگر کچھ کہا اور نعرہ دیا تو یہ دیا کہ اے مسلمانوں، کلمے کی بنیاد پہ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ دوسرا نعرہ دیا تو احیاء مجلس کے ذریعے ہم مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے۔ تیسرا نعرہ دیا تو یہ دیا کہ احیاء مجلس کے ذریعے ہم مسلمانوں کی کمزور معیشت میں ایک استحکام بخشیں گے۔ اور اس کے بعد جو نعرہ دیا احیاء مجلس کے وقت وہ یہ تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاسی میدان میں جدوجہد کرے گی، انتخابات میں حصہ لے گی۔ مجلس نے یہ نہیں کہا احیاء کے وقت کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے، یا ایم ایل اے یا ایم پی یا کونسلر یا پھر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے کا کام کریں گے۔ مجلس نے اپنے احیاء کے وقت سب سے آخر میں اگر کچھ کہا تو انتخابات میں حصہ لینے کی بات کہی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد میں کئی مصائب و مشکلات کو جھیلتی گئی، آزمائش سے گزرتی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ایسے وقت میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا جب صرف خوف تھا، مایوسی تھی، اور اس خوف کو نکالا، مایوسی کو نکالا۔ جب مجلس کے جلسے ہوتے تھے تو مجلس کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا۔ فخر ملت علیہ رحمہ تقریر کرتے تو صرف 2 یا 3 لوگ رہتے تھے، سامعین میں بیٹھ کر سننے والے لوگ اپنے گھروں کے در و دروازوں سے چھپ کر سنتے تھے، لیکن جلسوں میں نکل کر آ کر باہر بیٹھ کر سننے کی ہمت نہیں جٹا پاتے تھے۔ ایسے حالات تھے، ان حالات میں مجلس نے کام کیا اور پھر اپنے جدوجہد کے ذریعے دارالسلام کو حاصل کیا۔ نہ صرف دارالسلام کو حاصل کیا بلکہ وہ دارالسلام جو پولیس سیکشن کے بعد ویران ہو چکا تھا، دارالسلام کی ویرانیت کو ختم کیا اور نئے اجالوں کے ساتھ دارالسلام کو روشن کیا، منور کیا۔ اور وہ روشن و منور کرنے میں، نئے اجالوں میں، ایک مرکز اتحاد پر آپ کو جمع کرنا تھا، تو دوسرا ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کرنا تھا، تو تیسرا ایوانوں میں اپنے نمائندوں کا منتخب کروانا تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین ایوان بلدیہ سے لے کر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو سالار ملت ملے پلی سے پہلی مرتبہ رکن بلدیہ منتخب ہوئے۔ ایم ہاشم کے خلاف مقدمہ لڑ کر ملے پلی سے کارپوریٹر بنے، اس کے بعد رکن اسمبلی بنے، قریب 25 برس تک رکن اسمبلی رہے،
اور پھر 1984 میں رکن پارلیمنٹ بنے اور ایوان پارلیمنٹ تک پہنچے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا لمبا اور طویل سفر تھا کہ رکن بلدیہ سے لے کر رکن پارلیمنٹ تک پہنچنا اور مجلس اتحاد المسلمین اور غریب مسلمانوں کی آواز کو ایوانوں میں پہنچانا اور بے باکی کے ساتھ حکومت وقت کے سامنے اپنے مسائل کو رکھنا. نوجوانوں یاد رکھو، مجلس اتحاد المسلمین کے طرف دیکھو. مجلس اتحاد المسلمین کے تاریخ اور مجلس کے جدوجہد، مجلس کے قربانیوں کے پیچھے ایک سبق ہے. اس سبق کو سمجھو. وہ قوم تخت کے جانے سے تباہ نہیں ہوتی، قوم تاج کے لٹنے سے تباہ نہیں ہوتی، قوم عزتوں عصمتوں کے لٹنے سے ختم نہیں ہوتی، قوم اقتدار کے جانے سے ختم نہیں ہوتی، قوم خون بہنے کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی، قوم دولت کے جانے سے ختم نہیں ہوتی، قوم تخت و تاج کے جانے سے ختم نہیں ہوتی. مجلس نے یہ دنیا کو بتا دیا. ہم اپنے اقتدار کو جاتا ہوا دیکھتے رہے، مسکراتے رہے. تخت و تاج کو لٹتا ہوا دیکھتے رہے، ہم مسکراتے رہے. عزتوں عصمتوں کو لٹتا ہوا دیکھتے رہے، اپنے آشیانوں کو جلتا ہوا دیکھتے رہے، پھر بھی الحمدللہ کہتے رہے. ہم اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر بھی الحمدللہ کہتے رہے. کیوں کہتے رہے؟ اس لیے کہتے رہے کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین وہ سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کی نظروں میں اقتدار عزیز نہیں، تخت عزیز نہیں، تاج عزیز نہیں، عزت عزیز نہیں، عصمت عزیز نہیں. ہمارے لیے سب سے عزیز اگر کوئی چیز ہے اور تھی اس وقت تو وہ ہمارا ایمان تھا. ہم نے تخت کو لٹایا، ایمان کو بچایا. تاج کو لٹایا، ایمان کو بچایا. عزت کو لٹایا، ایمان کو بچایا. عصمت کو لٹایا، ایمان کو بچایا. ہم اپنے محلات کو ویران ہوتے ہوئے دیکھتے رہے لیکن ایمان کو لٹنے نہیں دیے. ہم ہماری کھیتوں کو اجڑتا ہوا دیکھتے رہے لیکن ایمان کی حفاظت کرتے رہے. اور اسی ایمان سے بنی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. یہ ہے مجلس اتحاد المسلمین. یاد رکھو نوجوانوں، چاہے کچھ ہو جائے اپنے ایمان کو لٹنے نہیں دینا. ایمان کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں. زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں. ایمان اتنا مضبوط کرو کہ تم شکست کو زوال دے سکو. یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے جو شکست کو زوال دیتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت بن کے ابھر رہی ہے. تو کیوں بن کے ابھر رہی ہے؟ مجلس کے پاس اخلاص ہے، مجلس کے پاس خلوص ہے، مجلس کے پاس اپنے بھائیوں کے درد کا احساس ہے، ان کے تکلیف کا احساس ہے، ان کے سینوں میں سلگتی ہوئی آگ کے گرمی اور اس کے تپش کا احساس ہے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کے دلوں کی آواز ہے. اور آج مجلس اتحاد المسلمین اگر ہندوستان کے کونے کونے میں جا رہی ہے تو مجلس کوئی نیا فارمولا لے کر نہیں جا رہی ہے. مجلس کوئی نئی ترکیب لے کر نہیں جا رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین اگر آج یو پی جا رہی ہے، بہار جا رہی ہے، بنگال جا رہی ہے، اگر ہندوستان کے کونے کونے تک جا رہی ہے، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جا رہی ہے اور جائے گی تو صرف اور صرف
فخر ملت علیہ رحمہ کے ان خواب کو لے کر جائے گی تو سالار ملت کی وہ کامیابیوں کو لے کر جائے گی۔ ہم کوئی نئی بات لے کر نہیں جا رہے۔ آج میں چیلنج کرتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی ہر سیاسی جماعت سے، بتاؤ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا اتنا بڑا دفتر ہے؟ میں چیلنج سے پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو اپنے سیاسی دفتر میں تعلیمی مراکز کو قائم کر دی؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا دواخانہ ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا میڈیکل کالج ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا انجینئرنگ کالج ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا MBA کالج ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا فارمیسی کالج ہے؟ کون سی ایسی سیاسی اس عمارت کو اتنی اچھی بنائی ہے، اس عمارت کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ دیکھنے والے دیکھیں اور حیرت کریں، اور ہم ان کو پیغام دیتے ہیں جو مسلمان کو غریب سمجھتا ہے، مسلمان کو جاہل سمجھتا ہے، مسلمان کو بیکار سمجھتا ہے، مسلمان کو سمجھتا ہے گندگی میں رہتا ہے، ہم ان کو اپنی ان شاندار عمارتوں کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ ہم جاہل نہیں ہیں، ہم قابل ہیں، ہم ان پڑھ نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تمہارے پاس ہی عظمت کی نشانیاں نہیں، ہمارے ہی عظمت کی نشانیاں ہیں اس ملک میں، ابھی بھی اس ملک کو عظمت کی نشانیاں دینے کی صلاحیت ہے تو وہ ہم ہی میں ہیں۔ یہ پیغام دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے بہت کام لیا ہم سے۔ اسرا ہاسپٹل، آج اسرا دواخانہ 1400 بستر کا دواخانہ، 500 روپئے میں ڈائلسس، 500 روپئے میں CT اسکین، 3400 میں MRI، 5000 میں انجیوگرام، 25000 میں اسٹنٹ کے ساتھ انجیوپلاسٹی، 800 روپئے میں نارمل ڈیلیوری، 1200 میں سیزیرین۔ ارے اور بھی بولتا رہوں گا۔ ارے آج کئی نوجوان ہیں نا یہاں پہ، امریکہ میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی، بہت بڑی یونیورسٹی، ہارورڈ سے لوگ آئے، آ کے اسرا کو دیکھے، اویسی کو دیکھے، اتنے پیسے میں چلا رہے ہیں تو ڈالرز میں کنورٹ کرے، ڈالرز میں کنورٹ کرے، اور حیرت و سکتے میں ہارورڈ کا ڈین بیٹھ گیا اور بولنے لگا، مسٹر اویسی یہ کیسا ممکن ہے اتنے پیسے میں آپ چلا رہے ہیں؟ اللہ کا کام ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہارورڈ والوں نے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب آپ ہارورڈ کو آئیے، ہم آپ کا لیکچر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہاسپٹل اسرا وہ اویسی کو اتنے لو تعرف پر کیسے چلا رہے ہیں، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مجلس کا کام ہے، یہ مجلس کا کام ہے۔ ارے آج لوگ کیوں نہیں سمجھتے اس کام کو؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لو اور تصور کرو کہ مجلس نہیں، یا دارالسلام نہیں، اویسی نہیں، اسرا نہیں، یا تعلیمی ادارے نہیں، تو ہمارے پاس کیا ہوگا اور کیا حال ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے تصور کرو۔ کہاں جائے گا ہمارا پرانے شہر کا باشندہ؟ عثمانیہ بند ہو گیا، ادھر ادھر بکھر گیا، فسادات ہوتے تو زخمی مسلمان ڈاکٹر کی توجہ کے لیے تڑپتا رہتا اور تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتا۔ ارے آج پوچھتے ہو کہ مجلس نے کیا کیا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی حیدرآباد میں کوئی فساد ہو، اللہ نہ کرے کوئی اس میں زخمی ہو، اللہ نہ کرے
کہ ہمارا کوئی بھائی پولیس کی گولی لگے یا چاقو سے زخمی ہو جائے، اگر گولی لگے گی زخمی ہوگا تو اللہ کا شکر ہے عثمانیہ ہاسپٹل، گاندھی ہاسپٹل میں جا کر تڑپ تڑپ کے دم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا خود کا دواخانہ ہے، اسرا ہے، او ایس سی ہے، ڈاکٹر ہے، دوائیں ہیں، آپریشن تھیٹرز ہے، سب کچھ ہے، ہم کو کسی کے رحم کی، کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا خود دواخانہ ہمارا علاج کر لے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بمبئی میں اگر گولی لگے، فساد ہو، ہمارا بھائی زخمی ہو جائے تو کیا ہمارا اپنا کوئی دواخانہ ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی، غور کرو، مجلس کے یہ کام کو سمجھو۔ آج 3000 سے زائد ڈاکٹرز نکلے ہیں دکن میڈیکل کالج سے، کوئی معمولی بات ہے؟ 200 پوسٹ گریجویٹس نکلے ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ MBA گریجویٹس، انجینئرنگ گریجویٹس نکلے ہیں، اور ساروں کی فیس حکومت دیتی ہے۔ کیا یہ کام کارنامہ نہیں؟ کیا مہاراشٹر میں فیس ری ایمبرسمنٹ ہے؟ کیا بچوں کی فیس حکومت دیتی ہے؟ کیا مہاراشٹر میں اسکالرشپ ہے جو مکمل دی جاتی ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی، یہاں ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ مجلس کی وجہ سے۔ اب میں ایک ہی کام پہ توجہ کرا ہوا ہوں، اور وہ کام کیا ہے کہ مسلمانوں کو SC ST کے برابر پورے مراعات دلاؤں اور حاصل ہو، یہ ہمارا مقصد ہے۔ رنگناتھ مشرا ہو، سچر کمیٹی ہو، گوپال سنگھ ہو، کنڈو کمیٹی ہو، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ SC ST سے اگر رپورٹ کو دیکھیں گے تو SC ST سے زیادہ مسلمان کو دینا ہے، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ مت دو، ان کے برابر دے دو۔ ریزرویشن ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ ریزرویشن کے ذریعے ہم جو حاصل کر سکتے ہیں، ریزرویشن کے بغیر اس کو حاصل کر لینا سیاسی جدوجہد و طاقت کے ذریعے، یہ مجلس کا مقصد ہے۔ سمجھے آپ؟ کوئی کہتا ہے کہ مذہب کے بنیاد پہ نہیں دے سکتے ریزرویشن، کوئی کہتا ہے کہ دستور میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ بغیر ریزرویشن کے کس طریقے سے مسلمانوں کو سرکاری ملازمت میں اور تعلیم میں 12% حصہ کیسے ملے۔ تو کیسے مل سکتا؟ آن پار وتھ SC ST اگر ہو جائیں تو ہم کو ملے گا۔ SC ST کو مکمل اسکالرشپ ہے، بکس ہے، ہاسٹلز ہیں، کالجز ہیں۔ اگر SC ST گروپ 1 گروپ 2 MSET انٹرمیڈیٹ گریجویشن وہ 10th لکھتا ہے، تو ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، سب کے لیے پاسنگ مارکس، اگر پاسنگ مارکس سب کے لیے 35 ہے تو SC ST کے لیے پاسنگ مارکس 25 ہوتے ہیں میرے بھائی۔ کتنے؟ 25۔ MSET میں بھی کوالیفائنگ مارکس SC ST کا کم ہے۔ سرکاری ملازمت میں ایک جنرل زمرے کا آدمی 2 سے 3 مرتبہ لکھ سکتا ہے، SC ST کا امیدوار 5 مرتبہ امتحان لکھ سکتا ہے۔ سرکاری ملازمت میں حاصل کرنے کے لیے عمر SC ST کے لیے 40 برس تک ہے، دوسروں کے لیے 30 برس ہے۔ اگر ہم SC ST کے برابر آ جائیں گے تو ہمارا بھی MSET کا کوالیفائنگ مارکس SC ST سے کے برابر ہو جائے گا، گھٹ جائے گا، ہمارے بھی پاسنگ مارکس 25 ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کو بھی 5 مرتبہ امتحان لکھنے کا موقع ملے گا۔ کیا یہ کام نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا کام ہے
جو ہم کو کرنا ہے ہم کر رہے ہیں. مجلس کرے گی اس واسطے کرے گی کہ ہم میں وہ دور اندیشی ہے، وہ سوچ ہے. ہم صرف جذباتی باتیں نہیں کرتے بلکہ ہم کام کرتے ہیں، اور ہمارا کام ہماری پہچان بنتا گیا. آج آپ بتائیے، کل ہی جیو نکلا، 65 ایکڑ زمین دی گئی پرانے شہر کے غریب لوگوں کے تدفین کے لیے، فری میں تدفین کے انتظام کے لیے. اویسی ہاسپٹل کے پیچھے 50 ایکڑ زمین دی گئی ہے غریبوں کے دفن کے لیے. کیا یہ کام نہیں ہے میرے بھائی؟ 50 ایکڑ لیتے. لوگ مجھ پہ ہنس رہے تھے جب حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1600 ایکڑ آراضی کی بات اٹھایا تو لوگ خے خے مارتے تھے میری بات پر. ارے لکھ لو، آج کہہ رہا ہوں، اکبر الدین اویسی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ وہ 1600 چلر ایکڑ زمین مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں آتی. ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا. اب ہے نا یہ اسمبلی ہے نا، انشاءاللہ دنیا دیکھ لے گی. اکبر الدین اویسی کم از کم فی الحال وہ انالاٹڈ جو 600 ایکڑ زمین ہے اس کو تو پہلے وقف بورڈ اور مسلمانوں کے ہاتھ میں لے لے گا اس سیشن میں. اگر وہ بھی مل جائے، اس پر اگر کچھ ہو جائے تو خدا کی قسم ہم کو کسی ریاستی حکومت کے بجٹ کی، ان کے امداد کی، ان کے مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آبا و اجداد نے جو جائیدادیں چھوڑی ہیں وہی کافی ہے ہماری غربت، ہماری جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے. آج یہ کام ہے. انیس الغربہ 4800 گز زمین انیس الغربہ کی مجلس نے حاصل کی. پی ڈبلیو ڈی کا آفس تھا، اس کو ہم لیے روڈ وائڈنگ میں گئے، بول کے 4800 گز زمین انیس الغربہ کو دے دی گئی ہے. بہترین نقشہ بنا رہا ہوں، غریب اور یتیم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، یتیم خانے کی تعمیر کے لیے بہترین خوبصورت، اور انشاءاللہ تعالی نقشہ جب بن جائے گا تو تعمیر کا آغاز اکبر الدین اویسی اپنے ذاتی صرفے میں سے 1 کروڑ روپیہ دے کر آغاز کرے گا. اور عوام سے اپیل کرے گا کہ رمضان کے اپنے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کچھ حصہ اس یتیم خانے کی تعمیر کے لیے دے دو، اس انیس الغربہ کے لیے دے دو. ہم وہ کریں گے. ارے آج یہ کام ہے. 70 ریزیڈینشل سکول آ رہے ہیں ریاست میں. الیکٹریسٹی اور واٹر کے پرانے ایریئرز کی معافی، یہ کس کا کارنامہ؟ ارے میں غلط نہیں، دارالسلام کی اس پاک سرزمین پہ کھڑے رہ کے کہہ رہا ہوں. مجھے پیشکش ہوا تھا کہ اکبر صاحب آپ منسٹر بن جائیے، یا منسٹر نہیں ڈپٹی چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں تو بن جائیے. لیکن میں نے اس منسٹری کو ٹھوکر ماری، اس ڈپٹی چیف منسٹری کو ٹھوکر ماری. کیوں ماری؟ کیونکہ مجلس اور مسلمان کسی کے دربار کا غلام نہیں رہ سکتا. اور اگر غلام ہے تو اکبر الدین اویسی صرف سبز گنبد والے، کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. ارے چاہتے تو ہم بھی منسٹر بن جاتے. ہندوستان کی ہوم منسٹری کا پیشکش کیا گیا تھا. کس کو؟ پاشا قادری صاحب ہیں. کیا سالار کو ہندوستان کے ہوم منسٹری کا پیشکش نہیں ہوا تھا وی پی سنگھ کے دور میں؟ ارے وہ تو سالار انکار کرے تو اس کے بعد مفتی سعید بنے تھے وزیر داخلہ.
ارے یہ تاریخ ہے مجلس کی. ہم اقتدار کے پیچھے بھاگنے دوڑنے والے نہیں ہیں. ہم اقتدار کی آنکھوں میں آنکھ ملا کر بے باکی کے ساتھ مسلمانوں کے مسائل کی ترجمانی کرنے والے جوان مردوں کی جماعت کا نام مجلس ہے. ہم نے یہ کام کیا. ارے آج ریاست تلنگانہ میں کتنے کام ہو رہے ہیں, کتنے بڑے بڑے کام. میٹنگ ہوئی اسد صاحب کی میری چیف منسٹر کے سامنے. 1 لاکھ کے لون میں 80,000 ریاستی حکومت دے رہی ہے, 10 لاکھ میں 5 لاکھ دے رہی ہے. پھر میں جا کر بولا کہ ٹھیک ہے یہ تو دے دیے, ایک 25,000 کے چھوٹے ٹھیلا بنڈی پنکچر والے اور یہ ڈبے والوں کو بھی دے دو. 25,000 بینک سے نہیں, 25,000 دے دو, لے لیں دو, کاروبار کرنے دو. کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ پرانے شہر میں چار مینار کے اطراف میں کس طریقے سے غریب بنڈی والے ڈبے والوں کا استحصال ہو رہا ہے, استعمال ہو رہا ہے. ہم جانتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں, تعلیم کے لیے. میرے بھائی آپ کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ جماعت کی طاقت کیا ہے. آج آپ بتائیے, ہم سے کہتے ہیں کہ ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں, بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں. ارے ہم بی جے پی سے مل سکتے ہیں, ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں. ارے بلدی انتخابات میں بی جے پی کے ساتھ کون بیٹھے تھے؟ کون بیٹھے تھے؟ بی جے پی کے ساتھ وہی کانگریس بیٹھی تھی جو مجلس پہ الزام لگا رہے تھے کہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں. ہم بیٹھے تھے. اور جب میں بار بار کہتا تھا, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, جب ہمارا معاملہ آتا ہے نا بھائی, ہمارا مطلب مسلمانوں کا, آپ کا, جب ہمارا معاملہ آتا ہے نا تو سب ایک ہو جاتے ہیں میرے بھائی, سب ایک ہو جاتے ہیں. کیا نہیں ہوئے ایک؟ کیا نہیں دیکھے آپ؟ بی جے پی مل گئی, ٹی ڈی پی مل گئی, کانگریس مل گئی, کمیونسٹ مل گئی, سب مل گئے. کیا مجلس کو ختم کرو؟ میں اپنی 25 برس کی سیاسی زندگی میں ری پولنگ ضرور دیکھا, بوتوں پہ دیکھا ری پولنگ. 10 بوتھ پہ, 20 بوتھ پہ, 25 بوتھ پہ, 50 بوتھ پہ, پورے حلقے کے حلقے کی ری پولنگ کبھی نہیں دیکھی. اور اپنی سیاسی زندگی میں کبھی جمعے کے دن پولنگ نہیں دیکھی. نہیں, ہرانا مجلس کو. کہیں گڑبڑ ہوئی میر چوک پہ, تو پرانے پل میں کیا فرق پڑا پولنگ پہ؟ پہلے جتنی پولنگ ہوئی تھی اس سے کم ہوئی, بعد میں پولنگ کم ہوئی بولے الیکشن کمیشن. واہ, پولیس استعمال ہو رہی ہے, پولیس چھٹیاں دیکھ رہی ہے, چھٹیاں پاڑ رہی ہے. کیا نہیں ہوا؟ پولیس کا ظلم ہمارے ساتھ زیادہ ہوا. پولیس جانبداری کے ساتھ کام کری. پولیس کو لا اینڈ آرڈر دیکھنے کا کام ہے, پولیس کو چھٹیاں دیکھنے کا کام نہیں ہے. پولیس پولنگ اسٹیشن میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ پولنگ بوتھ میں اندر پریسائڈنگ آفیسر بلاتا نہیں. یہ کون چھٹی دیکھنے والے؟ سرکاری ملازمین کو استعمال کیا گیا. لیکن لوگ کہہ رہے تھے مجلس ختم ہو جائے گی, مجلس ہار جا رہی, کانگریس جیت جائیں گی, فلاں ایسا ہو جائے گا, مجلس یہ ہو جائے گی. ارے دیوانوں, دیکھ لیے مجلس ہاری. پہلے جتنے تھے اس سے الحمدللہ ایک زیادہ آیا. کم آیا کیا؟ ارے جب مودی کی لہر چلی تو موسیٰ کے کنارے, موسیٰ ندی کے کنارے اس لہر کو دم توڑنا پڑا. جب اندرا کی لہر چلی تو
تو جبھی بھی موسیٰ ندی کے کنارے اس لہر کو دم توڑنا پڑا. جب NTR کی لہر چلی تو موسیٰ ندی کے دامن میں اس لہر کو بھی دم توڑنا پڑا. آج TRS کی چلی تو چلی, لیکن موسیٰ ندی پر اس کو بھی دم توڑنا پڑا. کسی کی بھی لہر نہیں چلتی بابا ہمارے پاس. ہمارے پاس صرف ہمارے ہرے جھنڈے کی لہر چلتی ہے. دیکھ لیے نا دیکھنے والوں, سمجھ گئے نا. اگر دوسرے بھی سمجھ گئے تو جن کی لہر تھی وہ لوگ بھی سمجھ گئے کہ ہر جگہ ہو سکتا ہے, یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. ارے یہ طاقت ہے جماعت کی, لیکن کتنی دشمنی ہمارے ساتھ آپ دیکھیے. پورے ایک ہو گئے جمعے کے دن ری پولنگ. ارے آپ غور کرو, سمجھو میرے بھائی خدا کے لیے, حالات کو دیکھو, حالات کس رخ میں جا رہے ہیں. آج یہ ملک کہاں جا رہا ہے خدا را دیکھو. آج وہ لوگ جو نتھو رام گوڈسے کو محب وطن کہتے ہیں, وفادار ملک کہتے ہیں, وہ لوگ ہم سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں اور ہم ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے. ہم پہ بجلیاں گری تو سب خاموش تھے, اب سب پہ بجلی گر رہی ہے تو کیسا دکھ رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اشارے میں کہہ رہا ہوں, مجھ پہ گری تھی نا, اب آپ پہ گری ہے بابا, کیسا محسوس ہو رہا ہے میں پوچھ رہا ہوں. ہم ملک کے غدار, ہم دیش کے دروہی, ہم سب تھے, اور آج کون اس کٹہرے میں آ گئے. کل کو میں نے کہا تھا کہ اکبر الدین اویسی بھگت سنگھ کے ساتھ کھڑا ہے, تو آج سب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھگت سنگھ کے ساتھ ہیں. نہیں بابا, صرف بھگت سنگھ کے ساتھ نہیں, تم اکبر الدین اویسی کے بھی ساتھ ہو. تم اکبر الدین اویسی کے بھی ساتھ ہو. ہم بولے تو بولے 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 بولے, کیا کریں گے بھائی. کتنا ظلم کتنا ستم ہم پہ نہیں ہوا, لیکن ہم خاموش رہے. کیا ہم آہ بھی نہیں کرنا بتاؤ. آج کہتے ہیں کہ سیڈیشن کے چارجز لگائے گئے ہیں کنہیا پر, اس پر, دوسروں پر. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہندوستان کی آزادی کے تاریخ میں سب سے بڑا ملک سے غداری کا اگر کوئی اقدام ہوا ہے, ملک کو تقسیم کرنے کا کوئی قدم ہوا ہے, ملک کو مذہب کے بنیاد پہ بانٹنے کا کوئی عمل ہوا ہے, تو بابری مسجد کی شہادت تھی. بابری مسجد کے شہادت کرنے والے ان مجرمین پر سیڈیشن کا چارج کیوں نہیں لگائے, کیوں نہیں لگائے, میں پوچھنا چاہتا ہوں. لگانا تھا. ارے کانگریس, تمہاری نااہلی, تمہاری ناکامی, تمہارا غرور, تمہارا تکبر اور گاندھی خاندان سے تمہاری غلامی نے نتھو رام گوڈسے اور انگریزوں کے درباروں میں گردن جھکائے کھڑے رہنے والے انگریزوں کے جاسوسوں کے ہاتھ میں آج اس ملک کی باغ و دور چلے گئی. آج آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے, ملک کہاں جا رہا ہے. آپ بتائیے, فرقہ پرستی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہ ملک کو آج سب سے بڑا خطرہ اگر کسی چیز سے ہے تو وہ فرقہ پرستی کی سوچ سے ہے. ملک کو سب سے بڑا خطرہ اگر ہے تو لفظ جہاد کا نعرہ دینے والوں سے. ملک کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو گھر واپسی کا نعرہ دینے والوں سے. ملک میں سب سے بڑا خطرہ اگر ہے تو رامزادے یا حرامزادے کا لفظ استعمال کرنے والوں سے ہے. ملک میں سب سے بڑا خطرہ ہے تو مسلمانوں کو پاکستان جاؤ کہنے والوں سے ہے. یہ لوگ ہیں سب سے بڑے خطرہ اس ملک کے. آج یہ ملک کو
تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ارے رہا سوال ہمارا، ہم جب نہیں گئے تو اب کیا جائیں گے؟ اور کیوں جائیں بھائی؟ ہمارے آبا و اجداد کا مدفن یہاں ہے. خواجہ اجمیری یہاں آرام کر رہے ہیں، محبوب الہی یہاں آرام کر رہے ہیں. ہم جائیں تو کیوں جائیں؟ اپنے مدفن کو چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے. یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا. ہم اس ملک کے وفادار تھے، ہیں اور رہیں گے. اس ملک پر اگر آنچ آئے گی تو سب سے پہلے ہم اپنی گردنوں کو پیش کرتے ہوئے اس ملک کی حفاظت کریں گے. یہ ملک ہمارا ہے. لیکن آج ہمارے اوپر تنقیدیں، الزامات. ارے آج مجلس سارے ہندوستان میں پہنچ رہی ہے. بولے کیا جیتتی، کدھر جیتتی؟ کیا مہاراشٹرا میں 2 MLA نہیں جیت گئے؟ جیتے یا نہیں؟ مہاراشٹرا کی ناک، ہندوستان کی ناک ممبئی. کیا ممبئی سے نہیں جیتے؟ ممبئی کی ناک کیا ہے؟ بائک اللہ. کیا ہمارے پاس نہیں ہے بائک اللہ؟ سلطنت آصف جاہی کا پہلا دارالخلافہ اورنگ آباد. سلطنت آصف جاہی کے لٹنے کے بعد یا نظام دکن کے حیدرآباد کو دارالخلافہ بنانے کے بعد پھر اس سرزمین دکن سے نکل کر ہم نے پھر سے اورنگ آباد کو قبضہ کیا. کیا یہ ہماری کامیابی نہیں؟ ارے یہ چھوڑو، اورنگ آباد بلدیہ میں کامیابی کیا غیر معمولی کامیابی نہیں؟ اتر پردیش میں منڈل الیکشنوں میں مجلس کی کامیابی کیا غیر معمولی نہیں؟ کلیان میں کامیابی کیا مجلس کی غیر معمولی کامیابی نہیں؟ اور کامیابی کلیان میں ہوئی تو نہ اسد صاحب گئے نہ اکبر صاحب گئے. ہم کو نہیں آنے دیے. ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کیا ہوا؟ ہم نہیں آ سک رہے نا. ہم جہاں جہاں نہیں جا سکتے وہاں وہاں ہم ایک نہیں 1000 اسد اویسی و اکبر اویسی کو تیار کریں گے. یہ ہمارا کام ہے. ہمارا وارث پٹھان اکیلا چلا گیا، کلیان میں محنت کر لیا، جیت گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ممبئی میں الیکشن ہو گیا، ہم جیت گئے، لیکن اب تک مجھے تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو اظہار حق کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ٹالرنس انٹالرنس کی بات کرتے ہیں، رائٹ آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیوں نہیں تقریر کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ یو پی نہیں، آپ نہیں آ سکتے. کرناٹک آپ نہیں جا سکتے. بنگلور آپ نہیں جا سکتے. بہار گئے، ایک ہی جلسے میں واپس بھیجا دیے. کیوں بتاؤ؟ کیا مجھے جمہوری جدوجہد میں حصہ لینے کا اختیار نہیں ہے؟ ارے میں کیوں جانا چاہتا ہوں اتر پردیش، میں کیوں جانا چاہتا ہوں بہار، میں کیوں جانا چاہتا ہوں کرناٹک؟ ارے میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. کیا جمہوریت کو مضبوط کرنے کا بھی حق نہیں ہے مجھے؟ کیا جمہوری جدوجہد کا حصہ بننے کا بھی حق نہیں؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ارے بولنے دو ہم کو جو بولنا ہے. اگر غلط بولتے ہیں تو مقدمہ ڈالو، جیل میں ڈالو، عوام کو فیصلہ کرنے دو. بنگلور گئے، نہیں آ سکتے. ایک جلسہ نہیں ہوا بنگلور میں، ایک دورہ نہیں کرنے دی. حد یہ ہو گئی، آزادی کا جھنڈا، صحیح، آزادی کا جھنڈا بھی نہیں چڑھانے دی. اذان ہو گئی.
لیکن لڑتے رہیں گے, ہم ہارتے رہیں گے لیکن لڑتے رہیں گے, لیکن جب ہم مر جائیں گے, زمین کی غذا بن جائیں گے, اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, تو ہمارے آنے والی نسل کو اتر پردیش کی کامیابی ملے گی, بہار کی کامیابی ملے گی, بنگال کی کامیابی ملے گی, کرناٹک کی کامیابی ملے گی, مدھیہ پردیش کی کامیابی ملے گی, آسام کی کامیابی ملے گی. کیا ہار کی ڈر سے ہم بہار اور یو پی و بنگال جانا چھوڑ دیں؟ نہیں, یو پی بہار بنگال تو چھوڑو, یو پی بہار بنگال تو چھوڑو, جا چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی مجلس ان قریب کشمیر کو بھی جائے گی. وہ کشمیری مسلمانوں کے لیے بھی لڑے گی, کشمیریوں کے حق کے لیے لڑے گی, کشمیریوں کے انصاف کے لیے لڑے گی. کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے, لیکن کشمیریوں کو بھی ہندوستان کا اٹوٹ حصہ سمجھنے پر مجلس مجبور کرے گی کہ وہ کشمیری بھی ہندوستانی ہے, ان کو حق دو, ان کو انصاف دو, ان کو روزگار دو, ان کو تعلیم دو, ان کی زندگی میں خوشحالی لاؤ. مجلس کرے گی, مجلس کشمیر بھی جائے گی, انشاءاللہ مجلس گجرات کو بھی جائے گی. احسان جعفری کے قاتلوں سے انصاف مانگے گی اور احسان جعفری کے خاندان کو انصاف دلائے گی مجلس. انشاءاللہ تعالی مجلس کام کرے گی میرے بھائی, مگر وقت و حالات کی نزاکت کو سمجھیے. اللہ تو اس دارالسلام کو روز قیامت تک اسی طریقے سے آباد رکھ. اے اللہ تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کا خاتمہ کر دے. اے اللہ جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں ہندوستان میں, اے اللہ تو ان کو مٹا دے, تو ان کو ختم کر دے. تو مسلمانوں کی حفاظت فرما, مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما. اے اللہ مجلس کو سارے ہندوستان میں پہنچا دے, مسلمانوں کے ہر گھر تک مجلس کو پہنچا دے, ہر دل میں مجلس. ڈسکاؤنٹ سیل پر جینز, ٹراؤزرز وغیرہ اولڈ سٹی میں تشریف لائیے ہمارے شو روم پر. ہمارا پتہ ہے رچ کلیکشن, مادنہ پیٹ, عیدگاہ روڈ, ہرمین ہوٹل کے سامنے. 9700591868 پر کانٹیکٹ کریں.